ربه فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في الأمر إلا البر. رواه الترمذی. حاضرین، میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اور اسٹیج پر علماء کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہے، اور پردے میں بیٹھے ہوئے میرے ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں بہت وقت کم ملا ہے. کم وقت میں جو باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اس موضوع کو الگ الگ شکل سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو لوگ اتنا ہی کم سمجھتے ہیں جتنا کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. آپ یوں سمجھے کہ اس موضوع کو لوگ درکنار کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت اسلام کے اندر اگر اس موضوع کا مقام و مرتبہ دیکھیں گے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں بڑی ایمانداری کے ساتھ جو بات بتانے جا رہا ہوں، شاید پڑھے لکھے لوگوں کو میرا موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو نعمان بن بشیر سے روایت ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. ہم عبادت سوچتے عبادت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ڈیفینیشن بیان کیا کہ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اصل میں دعا ہی عبادت ہے، یعنی عبادت کا مرکز، عبادت کی روح رواں اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. آج ہم دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں، قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کے اندر اگر کسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، کسی چیز کو اگر خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا گیا ہے. اور آپ کے معلومات کے لیے بتا دوں، دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں، آپ کے زندگی کے ہر موڑ پر یہ عبادت، یہ دعا آپ کے کام میں آئے گا. وقت بہت کم ہے، میں آپ کو چند واقعات، یوں سمجھے کہ چند چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آج ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا سمسیا ہے اولاد کا نہ ہونا. بہت سارے پیشنٹ، بہت سارے لوگ اس بیمار میں مبتلا ہے کہ ان کو بچہ نہیں ہو رہا ہے. آئیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک نبی کے قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے هنالك دعا زكريا ربه فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. زکریا علیہ السلام اپنے بوڑھاپے کی عمر میں، ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، ان کی بیوی بانجھ کی بیماری کے شکار ہے، یعنی ان کی بیوی ایسی ہے جو بچہ جن نہیں سکتی، جو بچہ دے نہیں سکتی، جس کو ہمارے علاقے میں بانجھ کہتے ہیں.
بانجھ اگر کوئی ہو تو اس سے بچہ نہیں ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی، لہٰذا انہوں نے جب ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے تو کفالت کے طور پر انہوں نے ایک بچی کو لی جس کا نام مریم علیہ السلام ہے، ان کی کفالت میں۔ اور مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مریم علیہ السلام ایک پھل کھا رہی ہے، اور وہ پھل جو تھا وہ پھل اس موسم میں نہیں ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ اس سیزن کے اندر آم کا سیزن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص آم کھائے تو حیرت ہوگی یا نہیں؟ تو مریم کوئی ایسا پھل کھا رہی تھی جو پھل اس موسم میں نہیں ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بیٹی یہ پھل تم کو کہاں سے ملا؟ مریم نے جواب دیا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی اس بات پر غور و فکر کیا اور اللہ رب العالمین کو اسی جگہ پر کھڑے پکارا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے اللہ کو پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار میں جانتا ہوں میں بوڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، اوپر سے بانجھ بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر اس بن موسم کا پھل تو موسمی پھل تو اگر دینے پر قادر ہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود تو مجھ کو اولاد دے سکتا ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار تو مجھے نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، ان کی بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگ لی۔ کیا مانگا؟ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ یہاں پہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کو بولنا کیا چاہیے؟ زکریا تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، میں تم کو اولاد کیسے دے سکتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ کو آواز دی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو زکریا علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور زکریا کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العالمین نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دی ہے، تمہارے گھر میں ایک اولاد پیدا ہوگا، تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام تم یحییٰ رکھنا۔ زکریا علیہ السلام پریشان، حیران۔ زکریا نے رب سے کہا قال ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، یا اللہ کیسے ممکن ہے، میں بوڑھا ہوں، اس عمر میں کسی کا بچہ نہیں ہوتا، میری بیوی بانجھ ہے، ایسا ممکن کیسے کہ میرے لیے اولاد؟ اللہ نے کہا جو مجھ کو پکارتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے، میں ان کو ایسے ہی دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو زکریا علیہ السلام نے بوڑھاپے کی عمر میں پکارا، ان کی بیوی بانجھ تھی، اللہ رب العالمین سے انہوں نے اولاد کی تمنا کی، بچے کی تمنا کی، اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں سے کیا سبق لے کے جا رہے ہیں؟ کیا سبق لے کے جانا ہے؟ ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں، ہمارے تقدیر کے حصے میں اولاد نہیں ہے۔ اسلام نے ہم کو سکھایا، اسلام نے ہم کو یہ درس دیا، اسلام نے ہم کو یہ سبق دیا، تم اولاد نہیں ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں بچہ نہیں ہو رہا ہے، آؤ اسلام کے ہاں گنجائش، تم اللہ سے مانگو، تقدیر میں تمہارا بچہ نہیں تھا، اللہ رب العالمین تمہاری تقدیر کو بدل کے تم کو بچہ سمجھے گا۔ زکریا نے رب کو پکارا تھا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ میں نے اپنے خطبے کے دوران ایک حدیث پڑھی تھی، آئیے اس حدیث کو سنیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی ایک حدیث کہلوا رہے ہیں۔ کیا حدیث؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب القدر کے اندر ہے، راوی حدیث سلمان فارسی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، میں
کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کے نصیب میں تقدیر میں بچہ نہیں ہے، آپ کے نصیب میں پریشانی ہے، آپ کے نصیب میں دوچاری ہے، آپ کے نصیب میں بیماری، آپ اپنی تقدیر سے پریشان ہے، اللہ کے بارگاہ میں آئیے، اللہ کے راستے میں آئیے، اللہ کے بارگاہ میں آ کے اپنے ہاتھ کو پھیلائیے، اپنے ہاتھ کو آگے اٹھائیے، اپنے ہاتھ کو اوپر بلند کیجئے، اللہ کو پکاریں، رب العالمین آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ ایک دعا واحد چیز ہے اسلام کے اندر جو تقدیر میں لکھی ہوئی چیز کو بھی بدل سکتا ہے، اتنا سپر پاور ہے میرے بھائیو دوستو دعا۔ آج ہم لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، آج ہم لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے ہیں، بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہم ہاسپٹل جا سکتے ہیں، ہم کبیراج کے پاس جا سکتے ہیں، ہم درگاہ میں جا سکتے ہیں، ہم پیروں کے پاس جا سکتے ہیں، سب کے پاس جا سکتے ہیں سوائے ایک اللہ رب العالمین کے جو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے سکھایا، اللہ نے درس دیا، اسلام نے سبق دیا، قرآن نے سبق دیا، قرآن کو پڑھیے، قرآن نے آپ کو سکھلایا کہ اگر آپ کی ہاں اولاد، اب اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیے، دعا کیجئے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہا ہے، میرے یہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے، اے پروردگار تو ہی تو دینے والا ہے، تو ہی تو دعا کو سننے والا ہے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ رب العالمین آپ کو اولاد دے دے گا۔ یہ اسلام کا درس ہے میرے بھائیو دوستو۔ آگے چلیے، آگے چلیے، ایک اور نبی کے بارے میں سنتے ہیں، ایوب۔ کتنے لوگ نام جانتے ہیں ایوب علیہ السلام؟ یہاں پہ علماء اکرام کو معلوم ہوگا کہ ایوب کو ایک ایسی بیماری ہوئی تھی، آج ہمارے علاقے میں بیمار کا ہونا عام ہے، ہر ایک آدمی بیمار ہے، آج ہر ایک آدمی بیمار ہے، چاہے دل کا بیمار ہو، چاہے واقعے میں بیمار ہو، ہر ایک آدمی بیمار ہے۔ ایوب علیہ السلام کو ایک جسمانی بیمار ہوتی ہے، علماء اکرام کو معلوم ہے وہ ایسی بیماری تھی جو بیماری اس وقت کی جو اطباء، اس وقت کے جو ڈاکٹرز تھے، انہوں نے ایوب کو جواب دے دیا تھا کہ یہ جو تمہاری بیماری ہے، اس بیماری سے نجات ممکن نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لا علاج بیماری، یعنی اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام پریشان ہے، ایوب علیہ السلام بیماری سے دوچار ہے، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں، اطباء جواب دے چکے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام خود پریشان، ان کی بیوی پریشانی کی حالت میں، ایوب علیہ السلام کو اللہ یاد آیا، آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پروردگار کی طرف اشارہ کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ کو آواز دی، اللہ کو ندا دی، اے پروردگار انی مسنی الضر، اے پروردگار میں بیماری سے لائق ہوں، اے پروردگار میں بیماری سے دوچار ہوں، میں بیماری میں مبتلا ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیماری سے دوچار ہے، اللہ کو پکارا اور کیا کہا، انی مسنی الضر، اے پروردگار میں بیماری سے دوچار ہوں، میں بیماری میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو وہ رب ہے جو سب پر رحم کرتا ہے۔ یا اللہ میں تو اس بات کا اہل ہوں، میں تو اس بات کے لائق ہوں کہ یرحم، مجھ کو رحم کر دیا جائے، مجھ کو معاف کر دیا جائے، مجھ کو اس بیماری سے نجات دے دیا ہے، میں اس بات کے تو لائق ہوں، میں اس بات کے تو قابل ہوں، میں تو تیرا ہی بندہ ہوں۔ اللہ نے کیا کیا، فاستجبنا لہ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو بیماری سے نجات دے دی، فکشفنا ما به من ضر، جس بیماری میں مبتلا تھے اس بیماری سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ السلام علیکم، رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کام کو بخوبی نبھائیں۔ یہاں پیچھے لوگ کھڑے ہیں اسٹیج کے پیچھے، آپ سے گزارش ہے لوگ۔ دوستو میں بتا رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام جو ایک نبی تھے، وہ بیماری میں دوچار تھے، بیماری سے مبتلا تھے، ایسی بیماری جس کا علاج اس وقت کے ڈاکٹرز کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اگر کوئی کام کیا اس حالت میں، اس بیماری کی حالت میں، انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کو پکارا، اور رب کو پکار کر کہا کہ انی مسنی الضر، اے پروردگار میں بیماری سے لائق ہوں، میں بیماری میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ انا اہل، میں اس بات کے اہل ہوں، میں اس بات کے لائق ہوں کہ یرحم، مجھ کو رحم کر دیا جائے۔
میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کو ایوب علیہ السلام کی اس بات کو اللہ نے قبول کر لیا، اور ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ایوب کو ان کی بیماری سے نجات دے دی۔ آئیے اس شریعت اسلام سے یہ سبق لے کر جائیے کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو، آپ اگر کسی بیماری سے دوچار ہو، آپ کو اسلام یہ درس دے رہا ہے، آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرے، آپ اللہ کو پکارے، آپ اللہ کو پکارے اور اللہ کو یاد کرے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لا علاج بیماری کو ٹھیک کرنے پر قادر ہے، تو آپ کی چھوٹی موٹی بیماری کو تو بدرجہ اولا اللہ ٹھیک کر دے گا، درست کر دے گا، آپ کو شفا دے دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام نے ہم کو سکھایا کہ اگر ہم بیماری میں مبتلا ہوں، ہم بیماری سے دوچار ہو جائیں، تو ایسی حالت میں ہم اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے اپنی بیماری کی شفا مانگیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس کے باوجود ہم کو اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ آئیے اور ایک نبی کی طرف چلتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے یونس علیہ السلام یہ اپنے قوم سے خفا ہو کر کے، واقعہ لمبا ہے، میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، وقت کی کمی ہے، اپنے قوم سے خفا ہو کر کے نکل جاتے ہیں اور اپنے گاؤں کو، اپنے علاقے کو الوداع کہہ دیتے ہیں۔ سمندری سفر کر کے ان کو گاؤں کو چھوڑنا تھا، چنانچہ انہوں نے سمندری سفر کیا، اور راستے میں کچھ یوں ہوا کہ ان کو سمندر کے بیچوں بیچ میں پانی میں اترنا پڑا، سمندر کی گہرائی میں اترنا پڑا، اور اس حالت میں یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا، ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ رب العالمین اس واقعے کے نقشے کو یوں بیان فرماتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اس وقت کو یاد کرو جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اپنے قوم سے خفا ہو کر نکلے، اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العالمین کو ان کی یہ حرکت پسند نہ آئی، ان کا یہ کام پسند نہ آیا۔ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کو کوئی سزا دی جائے، ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کیا جائے، تاکہ ان کو اپنے اس فعل کا، تاکہ ان کو اس حرکت کا ان کو اندازہ ہو کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ ان کو مچھلی نے نگل لیا، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا فَظَنَّا لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے کیا خیال کیا، انہوں نے کیا گمان کیا کہ ہم ان پر شکنجہ نہ کسیں گے، ہم ان کو اس حرکت پر نہ ڈانٹیں گے، ہم ان کی حرکت کا سزا نہ دیں گے۔ سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو نگل جاؤ، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب یونس کو پتا چلا کہ یقینی طور پر ہم نے غلط کام کیا، اسی کی سزا ہم کو اللہ رب العالمین نے دی کہ ہم کو مچھلی نے نگل لیا۔ میرے بھائیو دوستو، یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ آج ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں گناہ پر شرمندگی نہیں ہوتی ہے، یا تو یوں کہہ لیجئے ہم کو گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، جب مچھلی نے ان کو نگل لیا، یونس کو خیال ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے غلط کام کیا، ہم نے گناہ کا کام کیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اسی لیے شاید ہم کو مچھلی نے نگلا۔ انہوں نے اللہ کو پکارا فنادا فی الظلمات، انہوں نے اس تاریخی کے اندر، ایک تو رات کی تاریخی تھی، اوپر سے سمندر کی تاریخی، اور سمندر کے بیچ میں پھر مچھلی کے اندر کی تاریخی، تین تاریخی کے بیچ سے انہوں نے اللہ کو پکارا فنادا فی الظلمات اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی غفار ہے۔ انہوں نے اللہ کو یاد کیا
اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہوں جو ظالموں میں سے تھا، گنہگاروں میں سے تھا، یا اللہ رب العالمین میں نے گناہ کا کام کیا تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے اپنے گناہوں کا احساس کیا، جب انہوں نے گناہوں کے بارے میں اقرار کیا کہ میں نے گناہ کا کام کر لیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو ان کے غم سے، ہم نے ان کی تکلیف سے، مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دے دی۔ اور اللہ نے آگے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی بندہ ہے مومن، اگر کوئی بھی انسان وہ بندہ ہو اللہ کا، اللہ کو پکارنے والا ہو، گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا تائب ہو، گناہ سے توبہ ہو، گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو، گناہ کر لیا ہو، اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہو اور ہم سے مانگنے والا ہو، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس واقعے سے سبق لے کے جائیے، اس قصے سے سبق لے کے جائیے کہ آپ اگر کوئی گناہ کر لے، آپ اگر کوئی گناہ کا کام کر لے تو آپ ایسے نہ رہے، بلکہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور اس دعا کو یاد کر لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ اللہ کو پکاریے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیجئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب بھی کسی نبی نے، جب بھی کسی ولی نے، جب بھی کسی صحابی خالص نیت کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ رب العالمین ان کے سامنے حاضر ہوا، ان کی باتوں کو سنا۔ آئیے ایک واقعہ، آخری واقعہ کی طرف جاؤں گا، اس کے بعد اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ۔ ہم میں سے اکثر جانتے ہوں کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، غزوہ بدر۔ کتنے لوگ جانتے ہیں غزوہ بدر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا جنگ سمجھیے، یا یوں سمجھیے کہ وہ جنگ تھا جو مسلمان اور کافر کے درمیان بہت بڑا درجہ رکھتا ہے اس اسلام کے اندر۔ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی جماعت مقام بدر میں موجود، بدر کے کنویں کے پاس اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو 300 یا اس سے کچھ زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ مقام بدر میں کنویں کے پاس، بدر کے کنویں کے پاس مقیم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، پورے واقعے کے نقشے کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول 300 صحابہ کرام یا اس سے کچھ زائد نہیں، ایون کچھ زائد صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول مقام بدر میں موجود ہے۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسلمانوں کی طرف، تو مسلمانوں کی جماعت میں 300 یا اس سے کچھ زائد صحابہ تھے، اور جب مشرکین کی جماعت کو دیکھا تو اس میں 1000 یا اس سے کچھ زائد، 1000 یا اس سے کچھ زائد، زیادتن کا لفظ ہے مسلم شریف کی روایت کے اندر، 1000 یا اس سے کچھ زائد۔ اللہ کے رسول نے جب اس نظر کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پھیلایا، وَمُدَّ يَدَيْهِ، اللہ کے رسول نے ہاتھ کو پھیلایا، ہاتھ کے اوپر اللہ کے رسول کی چادر تھی، اللہ کے رسول جس چادر کو اوڑھے ہوئے تھے وہ چادر اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ سے کہا اے اللہ، جو وعدہ اس وعدے کا وقت آ گیا ہے، یا اللہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس اسلام کو پہلا میرا کام ہے، اس اسلام کو آگے بڑھانا میرا کام ہے۔ اللہم این ما وعدتنی، یا اللہ وعدہ کیا تھا، تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کا وقت آ گیا ہے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ تو بس وعدے کو پورا کر دے جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا تھا۔ اللہم انجز لی، یا اللہ تو اس وعدے کو پورا کر دے، ما وعدتنی، جو وعدہ تم نے مجھ سے لے رکھا ہے۔ کیا وعدہ لے رکھا ہے؟ کہ اسلام کو پھیلانا ہے، اس اسلام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اللہم انک لا تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، یا اللہ رب العالمین یہ مٹھی بھر جماعت 300 صحابہ کرام میرے ساتھ ہے، یا اس سے
کچھ زائد صحابہ اکرام ہیں، انک لا تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اسلام کی مٹھی بھر جماعت یہ اللہ اب تیرے حوالے ہے، اس مٹھی بھر جماعت کو تو ہلاک نہ کر۔ اگر تو نے ہلاک کر دیا، اگر تو نے انک ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر تم نے ان مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا، اس مٹھی بھر جماعت کو ختم کر دیا، تو لا تعبد فی الارض ابدا، اس روئے زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی، تیری کبھی بندگی نہیں ہوگی، تیری کبھی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی۔ بدر کا مقام گواہ ہے، قرآن شاہد ہے، اللہ رب العالمین نے اس 300 صحابہ کرام کی 1000 فرشتوں کے ساتھ اللہ نے مدد کی۔ بدر کا مقام اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلایا، اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ تو اب جو وعدہ کیا تھا مجھ سے اس وعدے کو پورا کر دے۔ پورا بدر کا مقام نے دیکھا، وہاں کے لوگوں نے دیکھا، اللہ رب العالمین نے مٹھی بھر جماعت کو حاضی عصابتن، وہ مٹھی بھر جماعت کو اللہ رب العالمین نے نجات دی، اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار کیا اور ان کو فتح دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے رسول بدر کی لڑائی کو فتح کر لیتے ہیں، بدر کے مقام کو فتح کر لیتے ہیں، اور 70 کفار مشرکین اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اور 70 مشرکین اسی جنگ کے اندر گرفتار بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں، ایسے پریشان کن حالت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی دعا کو قبول کر لی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بہت عظیم چیز ہے اسلام کے اندر کہ اللہ رب العالمین سے جب بھی کسی نبی نے، جب بھی کسی صحابی نے، جب بھی کسی ولی نے اللہ رب العالمین کو اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ جب بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ سے کوئی چیز مانگی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی مانگ کو پورا کیا اور اس کے مانگ کو اس کے مطابق عطا کیا۔ میرے بھائیو دوستو، لہٰذا ہم ان تمام واقعات، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، وقت کی کمی ہے، میں نے چند باتوں کے ساتھ بس یہ کہوں کہ دعا کی کافی زیادہ فضیلت ہے اسلام کے اندر، دعا کا تصور کافی زیادہ۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام نے یہ سکھایا جب بھی ہم دعا کریں خالص نیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس دعا کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ آئیے ایک آخری حدیث میں آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آج ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، آج ہم اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، آج ہم اللہ کے بارگاہ میں نہیں جاتے، آج ہم اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگنے سے کتراتے ہیں۔ کیا یہ فعل، کیا یہ کام مناسب ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو من لم یسأل اللہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ سے مطالبہ نہیں کرتا ہے، اللہ سے کوئی چیز نہیں مانگتا ہے، یغضب علیہ، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کس دنیا میں ہیں؟ یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ اگر کسی آدمی سے کوئی چیز مانگے، ایک مرتبہ دے دیا، دوسری مرتبہ جائیں گے تو آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، اس کے برعکس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ من لم یسأل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ سے نہیں مانگے، اللہ سے کوئی چیز کا مطالبہ نہ کرے، تو ایسے میں یغضب علیہ، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میں ان چند باتوں کے ساتھ بس آپ سے گزارش کر کے جاؤں گا۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت کشادگی رکھی ہے۔ آپ بیمار کے حالات میں ہیں، آپ اللہ سے مانگے، آپ کی بیمار کو شفا دے دے گا۔ آپ بچے سے پریشان ہے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو بچہ دے دے گا۔ آپ نے گناہ کر لیا، آپ اللہ سے گناہ کی معافی مانگے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ پریشان حال ہے، تقدیر سے پریشان ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کی تقدیر کی پریشانی کو آپ کو دور کر دے گا۔ میں نے چند باتوں کے ساتھ بس دعا کہوں، الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس حالت حاضرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل اللہ یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔